ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو وہ کتاب دے کے جا رہا ہو، اور ایسی کتاب جو 1400 سال سے اس میں کوئی خلاف حقیقت بات اب تک ثابت نہیں ہو سکی، خدا کی قسم یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، پہلی آیت کیا نازل ہو رہی ہے علم کی فضیلت پر، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو وہ لکھنے اور پڑھنے کے فضائل بیان کرے گا؟ جو کتاب آپ پہ نازل ہو رہی ہے ابھی نازل ہوئی نہیں ہے، ایک دو صورتیں نازل ہوئی ہیں اور اس کو نام دیا جا رہا ہے القرآن۔ کیا نام دیا جا رہا ہے بھائی؟ ہے بھائی، قرآن کا مطلب بے تحاشا پڑھی جانے والی۔ دنیا میں آپ کسی کافر سے پوچھو جو اسلام دشمن ہو، سے بولو یہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے، فوراً کہے گا قرآن۔ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ آپ اس سے پوچھو دنیا میں کون سی کتاب ہے جس کی عزت سب سے زیادہ کی جاتی ہے، کافر ہو اسلام دشمن ہو، فوراً کیا کہے گا؟ قرآن۔ وہ ٹھیک ہے نہیں مانتا، وہ انکار کرتا ہے لیکن کہتا ہے پڑھی سب سے زیادہ یہ جاتی ہے۔ آپ اس سے کہیں کون سی ایسی کتاب ہے جس کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جاتا؟ کوئی فزکس کیمسٹری کی کتاب ہے بھائی؟ کوئی جرمنی کا اسکالر گزرا ہو اتنا ایسا لکھ کے گیا ہو، فوراً کیا کہے گا؟ قرآن۔ آپ اس سے پوچھیں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے اتنا پڑھا جاتا ہو جتنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب دے کر گئے اس کو پڑھا جاتا ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ نہیں۔ کہے گا بھائی یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں بغیر سمجھے۔ اس سے کہا جائے کہ کوئی ایسی کتاب ہے جس کو سمجھ کے اتنا پڑھا جاتا ہو جتنا قرآن کو پڑھا جاتا ہے؟ بولو نہیں۔ اس سے کہیں کوئی ایسی کتاب ہے جسے 5 لاکھ لوگ حرم میں بیک وقت تراویح کی نماز میں ہاتھ باندھ کے سن رہے ہوں ادب کے ساتھ؟ کوئی دنیا میں کسی کتاب کو ایسی عزت ملی؟ کوئی ایسی کتاب ہے جس کے ایک حرف بھی 1400 سال سے زبر زیر پیش میں بھی تبدیلی نہ ہوئی ہو؟ سورہ توبہ سے پہلے جو بسم اللہ نہیں ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں جنگ ہے جہاد ہے، نا نا نا، اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے سورہ انفال نازل ہوئی، سورہ توبہ نازل ہوئی، نبی نے کاتب وحی سے کہا کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد لکھو۔ صحابی کہتے ہیں میں کنفیوز تھا کہ یہ نئی صورت ہے یہ سورہ انفال کا حصہ ہے، اس لیے میں نے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ یہ کنفیوژن جب دور ہو جائے گی تو بسم اللہ ڈال دیں گے۔ نبی دنیا سے چلے گئے، صحابی کنفیوز رہے، انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھی، بعد میں سب کو ثابت ہو گیا یہ نئی صورت ہے، مجال ہے کوئی بسم اللہ بیچ میں ڈال دے۔ بھائی نبی کے دور میں جس طرح لکھا گیا اب وہ چینج کوئی ہے ایسی کتاب؟ بھائی بسم اللہ جہاں نہیں لکھی تو وہاں بسم اللہ ہے، تو یہ مسٹیک صحابی کی، اللہ نے اس مسٹیک کو باقی رکھا، پتہ چل جائے کہ یہ مسٹیک کی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کروائی گئی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کلام انسانوں کی جو ایڈیشن ہے، انسانوں کی طرف سے ایڈیٹنگ ہے، سوری انسانوں کی طرف سے ایڈیٹنگ سے یہ پاک کلام ہے۔ مثالیں دیکھو اس قرآن کی، جب ماں باپ کے حقوق قرآن بیان کرتا ہے، خدا کی قسم ساری دنیا کے سارے موٹیویشنل اسپیکرز کو آپ سن لو، قرآن جب باپ اور ماں کی بات کرتا ہے چیخیں نکل جاتی ہیں انسان کی۔